بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سیرہ جرنی کی 13ویں کلاس ہے، بلکہ 14ویں کلاس ہے، اور اس کے بعد ایک آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ تو پھر یہ سلسلہ فی الحال کے لیے ختم ہو جائے گا، پھر ہم آگے انشاءاللہ دوبارہ سے جہاں تک ہم پڑھ چکے ہوں گے، اور امید یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ تک کا کچھ معاملہ انشاءاللہ ہم پڑھ چکے ہوں گے، پھر اس کے بعد کے جو 10 سال ہیں اور وہ ڈیٹیل میں ہیں، تو وہ انشاءاللہ پھر ہم رمضان کے بعد اس کو واپس کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو پھر سب کا اعتکاف کا معاملہ شروع ہو جائے گا اور سب لوگ مصروف ہو جائیں گے۔ تو ہم تھوڑا سا پچھلا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف ہوا تھا، طائف کا سفر ہوا تھا۔ اس میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے زندگی کا سب سے مشکل دن تھا وہ، اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ کیوں ہوا، ساتھ کون تھا۔ پھر یہاں پہ ہم نے ایک اور بات کی تھی کہ ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے صحابی ہیں، تو اس وقت میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے سے صحابی کو کیوں لے کے گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، وہ لاسٹ کلاس میں رہ گئی تھی، اس سے بات شروع کرتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کا پتہ نہیں، حبشہ کے بادشاہ کے بارے میں پتا تھا کہ وہاں پہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، تو حبشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں۔ لیکن جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا ہوگا، کوئی معاملہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی قتل کر دے، کچھ کر دے، تو وہاں پہ اپنے صحابہ کو نہیں بھیجا، خود گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خود تشریف لے کے گئے۔ اس سے ہی ملتا جلتا واقعہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ جو ہے نا دشمن حملہ کرنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ موجود ہیں مدینہ میں، تو ایک مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو گئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ گھوڑے پہ تشریف رکھ کے آ، وہاں پہ شہر کا چکر لگایا ہے اور آ کے بتایا کہ سو جاؤ، کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی سارے صحابہ موجود تھے، سارے جان دینے والے گردنیں کٹانے والے موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ خطرہ والا معاملہ دیکھتے تو وہاں پہ خود تشریف لے جاتے۔ اب جیسے طائف کا معاملہ تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا ہونا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، اور چھوٹے سے صحابی جو حضرت زید بن حارثہ کو لے کے گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو حضرت عمر کو بھی لے جاتے اور سارے بڑے بڑے صحابہ کو لے جاتے، لیکن یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر تیار کیے ہوئے تھے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو میرے پیچھے وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ حضرات پہلے سے موجود ہیں، تو اگر کچھ ہو بھی جاتا تو یہ آگے کنٹینیو کر لیں گے۔ تو یہ لیڈرشپ کی یا پھر قیادت کی یا پھر آپ کہہ لیں کہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے جیسے اور لوگ بناتا ہے، اور لوگ تیار کرتا ہے، جہاں پہ خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ خود گراؤنڈ میں ہوتا ہے، وہ خود جو ہے نا وہ خطرے والی جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک وجہ بیان کرتے ہیں سیرت نگار کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ وہاں کے حالات کا اندازہ نہیں تھا، اور اس طرح کے جب بھی معاملات ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے۔ دوبارہ پھر ہم نے سفر کا دورانیہ دیکھا کہ 30 دن کا سفر کا دورانیہ تھا، پھر اس کے بعد طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا، پھر صبر کیا ہوتا ہے اس بارے میں ہم نے بات کی، پھر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسلام لاتے ہیں، سندھ میں جو ہے وہ آتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور پھر پورا اسلام جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے۔ تو پھر آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ طائف سے جو واپسی ہوئی ہے، تو طائف سے واپسی میں کیونکہ یہاں پہ کوئی انسان مسلمان نہیں ہوا نا، 30 دن کا عرصہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مشقت کا سفر ہوا، اور ایک بندہ بھی اسلام نہیں لایا، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے کہ ایک تحفہ ملا نا، کہ کیونکہ ایک انسان بھی مسلمان نہیں لایا، اسلام نہیں لایا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے کہ جب سفر ہو رہا ہوتا ہے تو راستے میں جنگل بھی آتے ہیں، صحرا بھی آتے ہیں، رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ لمبے سفر ہوتے تھے اور وہ جانوروں پہ سفر ہو رہے ہوتے تھے،
تو جب واپسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے نا، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ تلاوت بھی کی، زید بن حارثہ ساتھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت تھی وہ جنات کی ایک جماعت جاری تھی، تو اس نے وہ تلاوت سنی اور اس سے وہ بہت متاثر ہوئے. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے جا کے اپنی قوم میں بات کی کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، وہ اس طرح جو ہے وہ سیدھے راستے کی دعوت دیتا ہے، اور اس طریقے سے بڑا جو ہے نا انہوں نے آگے وہاں پہ جا کے بات کی اپنی قوم سے. اور پھر اس کے بعد پھر پوری جنات کی جماعت جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئی اور اسلام لے کے آئی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اگر انسان جو ہے وہ اسلام نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنات کو سنایا، اور جنات جو ہے نا وہ اسلام لا رہے ہیں. تو یہاں سے طائف سے واپسی میں یہ والا واقعہ ہوا نصیبین کے مقام پہ. اب جب مکہ سے واپسی ہو گئی، مکہ واپس آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہریت تھی نا وہ ختم کر دی تھی انہوں نے. ایسی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ چھوڑ کے طائف چلے گئے، اور وہاں پہ اسی ارادے سے گئے تھے کہ وہاں پہ اگر جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں تو وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹے کریں گے. تو یہاں سے ان لوگوں نے کہا کہ بس اب مکہ سے آپ چلے گئے تو ختم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ واپس آ رہے ہیں، تو مطعم بن عدی یہ ایک شخص ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو بڑے سردار تھا اس کو ایک پیغام بھیجا کہ آپ میری آپ مجھے جو ہے نا میری وہ ضمانت لے لیں، ٹھیک ہے، اور مجھے اپنے وہاں پہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے وہاں پہ ٹھہرا لیں، اور بتا دیں کہ بھائی میں نے ان کو جو ہے نا وہ اجازت دی ہے، یا میں اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ضمانت دیتا ہوں ان کی، اور ان کی جو ہے نا شہریت بحال کریں. جیسے کہ ہم کراچی تو سمجھ نہیں آ سکتا، جیسے کہ پاکستان ہے نا، پاکستان سے کسی کا کوئی موو کر جائے اور پورا اس کا پاسپورٹ بھی دوسرے ملک کا ہو جائے، اب جب وہ واپس آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پاکستان سے شہریت لینی پڑے گی نا. اسی طریقے سے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں شہریت لینی پڑ رہی ہے. تو وہ مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ مجھے جو ہے نا پناہ میں لے لیں. اس سے مراد یہی ہے کہ جو ہے نا وہ ضمانت لے لیں اور بتا دیں کہ بھائی شہریت ان کی ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں. تو اس طریقے سے مطعم بن عدی نے یہ جو ہے نا وہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں انہوں نے پناہ دی، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہریت بحال ہو گئی. تو اس مطعم بن عدی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اکرام کرتے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے احسان کیا نا ایک. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ احسان کا بدلہ ہے احسان ہوتا ہے نا، اب چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مطعم بن عدی جب بدر کا جو معاملہ چل رہا تھا نا، کہ اگر یہ بدر کے قیدیوں کے لیے بھی اگر سفارش کرتا تو میں کیا کرتا، اس کی سفارش پہ ان کو چھوڑ دیتا. تو یہ اتنا زیادہ جو ہے نا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کیا کرتے تھے مطعم بن عدی کا. تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی جو اچھائی کا معاملہ کرے تو اس کو جو ہے نا ہمیں بھی اچھائی سے اس کا جواب دینا چاہیے. اب ان سارے معاملات کے بعد اب آپ نے دیکھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں تکلیفیں دی گئیں. اس کے بعد جو ہے وہ مطعم بن عدی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی پناہ میں لیتا ہے، اور جو ہے نا وہ شہریت بحال ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر ہے نا، دیکھیں کتنا مشکل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کی جماعت کو اسلام کی توفیق دی، اور اس کے بعد پھر واقعہ معراج بھی اسی کے بعد ہوا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا، یعنی کہ مسجد حرام کعبہ سے مسجد اقصی فلسطین تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ لے کے گئے. زمینی سفر رہا، پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کرائی ہے، تمام انبیاء کرام کی، جب بھی امام الانبیاء کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھاتے ہیں، اس طریقے سے نماز پڑھائی، امامت کرائی ہے. اور پھر وہاں سے معراج یعنی کہ سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف لے کے جایا گیا. اور وقت جو ہے وہ رکا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا پہلے چیز انبیاء کرام کی امامت کروائی گئی، دوسرا کہ جنت و دوزخ دکھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سیر کروائی گئی. پھر نمازوں کی جو بات ہوتی ہے کہ 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور 50 نمازوں میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کم کروائیں.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، کم کرواتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں. اس طریقے سے 5 نمازیں فکس ہو جاتی ہیں، اور 5 نمازیں امت کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ فرض ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نے یہ بات کی تھی کہ نماز پہلے سے ہی فرض تھی، تعداد معراج میں جو ہے نا جا کے بعد اس کی فرضیت کی آتی ہے. تو یہ جب واقعہ ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آسمان میں جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. پھر جو ہے وہ بیت المعمور جو ہے یہاں سے جیسے کعبہ ہے، اس سے بالکل اوپر جو ہے ساتھ آسمان پہ بیت المعمور ہے جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں. تو وہ دیکھا، ساری چیزیں دیکھی، اور سارے انبیاء سے، فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی، سب کچھ ہوا. تو اب یہ جب بات ہوئی نا، تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا شروع کر دی کہ بھئی یہ بات سچی نہیں ہے. تو اس موقع پہ سب سے پہلے یہاں پہ بھی اور اسلام لانے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی. جبھی ان کو صدیق کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری باتیں کہی ہیں یہ سچی ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولیں. تو انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی تھی واقعہ معراج کی. تو قرآن سے بھی ہمیں جو ہے وہ ساری چیزیں اس کی ملتی ہیں. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ آج سے اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ہجرت مدینہ کی اجازت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کیا جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو پلان کرتے ہیں. تو ہجرت مدینہ کی جب اجازت ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ فوراً ہی جو ہے نا وہ ہجرت کر لیتے ہیں. سب سے پہلے شخصی ملاقاتیں کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ایک سے جا کے ملنا، 1 to 1 ملاقات. تو سب سے جو ہے نا ملاقاتیں کرتے ہیں. عرب کا ایک بہت بڑا ایک فیسٹیول کہہ لیں یا ایک میلہ کہہ لیں وہ ہوتا تھا، اور اس میں جو ہے نا بہت سارے لوگ مختلف ممالک سے آتے ہیں اپنے سامان لے کے، جو بھی وہ ان کی بیچنے کی چیزیں ہوتی وہ رکھتے، اسٹال ٹائپ لگاتے، اور پھر جو ہے نا سارے جو ہے نا لوگ وہاں سے خریدنے کے لیے آتے. تو یہ ایک بہت بڑا فیسٹیول ہوتا تھا، ایک بہت بڑا میلہ ہوتا تھا. تو بہت سارے لوگ آتے اور لگاتے ساری چیزیں، سال میں ایک دفعہ ہوتا تھا. تو یہ دوبارہ جو ہے وہ میلہ لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میلے میں تشریف لے جاتے ہیں، سامان خریدنے کی نیت سے نہیں، اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے. اور جو ہے وہ جو شخصی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ سب ملاقات کرتے ہیں بہت سارے لوگوں سے، ٹھیک. اور انفرادی انفرادی ملاقات کرتے ہیں مدینہ کے کچھ لوگوں سے، اور ان کو جو ہے نا دعوت دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا دین ہے، ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو تقریباً انفرادی تبلیغ سے 6 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. کتنے؟ 6 لوگ. تو اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا کے دعوت دے رہے ہیں. دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم جائیں گے اپنے وہاں پہ مدینہ میں، کیونکہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی ہے، تو اس لیے وہاں پہ ماحول بنا رہے ہیں. 6 لوگ ابھی مسلمان ہوئے. پھر انہوں نے جا کے جو ہے وہ دعوت دی، اور آگے انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم تو اسلام لا چکے ہیں، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، تو آپ لوگ بھی ہو جاؤ. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی دعوت سے 12 لوگ اور مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اب کتنے ہو گئے؟ 12 × 6 = 18. ٹھیک ہے، تو 18 لوگ، 18 لوگ جو ہے اب مسلمان ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ 2 صحابہ جو ہوتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں وہاں پہ مدینہ میں. آپ جو ہے نا ان تک پہنچائیں. تو تو یہاں پہ جو
تو دار ارقم میں جو موجود ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ لوگ جو ہے آ کے اسلام قبول کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یعنی یہ تقریباً اب 72 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو حضرات جب جاتے ہیں تو یہاں پہ کام بڑھ جاتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، تو وہ کام اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے 72 لوگ اب جو ہے نا مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کی محنت ہوتی ہے، وہ ساری جو تبلیغ کرتے ہیں اس میں 72 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو دار ارقم میں وہ بیعت کے لیے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اب رات کے وقت میں آئیے گا، اور جو ہے نا اگر کوئی جو ہے وہ سو رہا ہو تو اس کو جگائیے گا نہیں، اور جو موجود ہیں ان کو بس بتائیے گا کہ ہم جو ہے نا وہ بیعت کے لیے آئے۔ تو بہرحال وہ حضرات آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مدینہ آ جائیں ہمارے پاس۔ کہاں جائیں؟ مدینہ آ جائیں۔ تو اب ان کا کیا جواب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر کیا تیاری ہوں گی، اس بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا جو ہے وہ ٹاپک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کیا تم میری اس طریقے سے حفاظت کر سکتے ہو جیسے کہ اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل اس طریقے سے ہم حفاظت کر سکتے ہیں، اور پھر وہ اس بات پہ مطلب یقین دہانی کراتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کے درجے میں اب چیزیں جو ہے وہ تیاریوں میں بھی اسباب کے درجے میں بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، اور اس سے بہت سارے اسباب بھی ہمیں ملیں گے۔ تو تیاریاں کیا ہوتی ہیں، تیاریاں دیکھیں، ہم ذرا دیکھتے ہیں، آپ اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے تو وہاں پہ ماحول بنانا، 6 لوگ مسلمان ہوئے، 12 لوگ ہوئے، 72 لوگ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، تو وہاں پہ انہوں نے جا کے ماحول بنایا اور وہ مسلمان ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو اس جگہ پہ اپنے ہم خیال، ہم ذہن لوگ، اور اس طریقے سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے، تو لوگوں میں اسلام کی دعوت دی، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے، تشریف لے جانے سے پہلے اچھے خاصے لوگ، 100 کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ دو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بھی جا چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمیونٹی یا ایک ماحول بنایا، کمیونٹی بلڈنگ کہہ رہے ہیں، یا پھر ایک ماحول بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہاں پہ دعوت کا کام آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہجرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، مکہ میں کتنی گرمی ہوتی ہے نا، خطرناک قسم کی گرمی ہوتی ہے۔ دوپہر میں تو کسی کے گھر جانے کا تصور نہیں کر سکتے، جیسے کراچی میں، اسلام آباد میں تو نارمل ہے نا، کسی کے گھر جا سکتے ہیں دوپہر میں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، کسی کے گھر آپ رات کے 3 بجے نہیں جا سکتے نا، اسی طریقے سے، کیونکہ ایک اجنبی ٹائم ہے۔ یہاں پہ بھی یہ ہوتا تھا کہ دوپہر کا وقت آرام کا وقت ہوتا تھا، کوئی اتنی چلچلاتی دھوپ میں جو ہے نا کوئی باہر جانا پسند نہیں کرتا تھا، کسی کے گھر کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ کوئی آئے۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے کے گئے، بالکل دوپہر کا وقت تھا، اس وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے کے گئے، اور پھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نوک کیا ہے، اور اس طریقے سے یہ اس ٹائم پہ کیوں گئے؟ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظتی جو بھی اقدامات ہو سکتے تھے، حفاظت کی جو بھی چیزیں ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے۔ ورنہ ایسے ٹائم پہ بھی جا سکتے تھے شام میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ مدینہ ہجرت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پتہ لگ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے ہم ذہن لوگ تیار کیے وہاں پہ۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ اس وقت میں کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا، تاکہ حفاظتی اقدامات رہیں۔ تو آج ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اسباب کے درجے میں بھی چیزیں کریں۔ جب سید الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کے درجے میں چیزیں کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی تو وہ چیزیں کرنی چاہیے نا، یا صرف اللہ توکل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ تو نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن ہجرت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پلان کیا، 2.5 سال تک جو ہے وہ مختلف لوگوں کو جو ہے اپنا ہم خیال بنایا، ہم ذہن بنایا، وہاں پہ لوگوں کو جمع کیا، اس کے بعد جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے نا۔
اور پھر اس کے بعد جب ہجرت کا وقت آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت کا انتخاب کر رہے ہیں کہ یہاں سے جب جائیں گے تو کسی کو خبر نہ ہو کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کیوں جا رہے ہیں. ٹھیک. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے دروازہ نوک کرتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس لیے جو ہے وہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کراتے ہیں گھر کے ہی لوگ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بات کریں. ان کی اہلیہ ہوتی ہیں باقی سب, تو بتا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے گھر کے لوگ ہیں اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ کہیں اور تک بات پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بھی اسباب کے درجے میں کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معاملہ فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صحیح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے پہلی دفعہ یہ اس بات کا پتہ لگا کہ خوشی میں بھی کوئی روتا ہے. چھوٹی عمر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ مجھے پہلی دفعہ اپنے والد کو دیکھ کے پتہ لگا کہ خوشی میں بھی کسی کے آنسو نکلتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کا انتظار کر رہے تھے نا کہ کب ہجرت ہوگی اور کیا ہوگا. تو آج جو ہے وہ ہجرت کا معاملہ شروع ہو گیا. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ رکھے ہوئے تھے کہ ہجرت جب بھی موقع آئے گا نا ہجرت کا تو میں 2 اونٹ جو ہے نا یہ میرے اس میں کام آئیں گے, اس لیے رکھے ہوئے تھے کام 2 اونٹ جو ہے. اچھا, اونٹنیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سفر بھی کر سکتے ہیں, اس میں سے دودھ بھی نکل جاتا ہے, دودھ بھی پی سکتے ہیں. تو یہ ایک جو نا اونٹنی جو سفر کے لیے ہوتی تھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند رہتی تھی کہ اس سے جو ہے نا مطلب آپ دودھ نکال کے پی بھی لیں اور اس کے اندر پانی بھی محفوظ, اور یہ سب چیز بہت زیادہ جو ہے نا اس کے معاملات اچھے تھے کہ سفر کے لیے بہت اچھا جانور تھا, اور ریگستان میں بہت زیادہ اچھا. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اونٹ ہے میرے, تو ایک اونٹ آپ لے لیجئے گا, ایک اونٹ میں لے لوں گا. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ میں آپ سے خریدوں گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خریدا. یہ نہیں کہا کہ مجھے بس صحیح آپ نے اگر گفٹ کر دیا تو, کیونکہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہو رہی ہے, ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے نا مدینہ میں, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین لیں گے نا مسجد نبوی کی, تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہیں گے تم پیسے دو, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا خاص. یہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس میں انوالو ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پیسے میں دوں گا کیونکہ میں اپنی ذاتی استعمال میں اس کو لوں گا. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے پیسے بھی ان کو دیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو انہوں نے لیے. تو اس طریقے سے یہاں تک ابھی ہم معاملہ رکھتے ہیں کہ اونٹ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیے. اب جو ہے وہ ہجرت ہوگی, ہجرت کیسے ہوگی, پھر اس کے معاملات کیا ہوں گے, اس کے اسباب, اور پھر کیسے جو ہے نا وہ معاملات ہوں گے انشاءاللہ اس بارے میں ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. پھر اس کو یہیں پہ انشاءاللہ ہم آگے اگلی کلاس میں اس کو اینڈ کر دیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا